رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ شوہر کے دل کے بند تالے کھولنے کی چابیاں۔ شوہر کے دل کے بند تالوں کو بیوی کیسے کھول سکتی ہے؟ شوہر کیسا ہی ہو جو بیوی کی طرف بالکل توجہ نہ دیتا ہو، لیکن قدرت نے عورت کو ایسی طبعی رنگینیاں، سریلی آواز، مسکراہٹ، بکھیرنے والی پریشانی، نرم عادت اور نرم بولنے والی زبان، مائل کرنے والے اور گھائل کر دینے والے دو ہونٹ، دل جوئی اور دلداری کرنے والی دو آنکھیں، نرم و نازک ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے دیے ہیں کہ نیک بیوی ان کو استعمال کر کے اپنی ہر ادا اور ہر آواز سے شوہر کا اپنا اور صرف اپنا بنا سکتی ہے۔ کوئی عورت اگر یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میں شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، تو اس پر بہت ہی تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے سب اس کی ہر ادا، ہر آواز، ہر ندا، ہر ذرے ذرے کو تعویذ بنا دیا ہوا ہے، اس کی ہر چیز میں جادو سے زیادہ اثر رکھا ہے، پھر یہ کس کا تعویذ مانگتی ہے؟ ہاں، شوہر اگر تعویذ مانگے کہ بیوی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے، اس کو تدبیریں بتلائی جا سکتی ہے، لیکن عورت کا جسم، اس کے چہرے کے نقوش، اس کی آواز اور سب سے بڑھ کر اس کی جانشاری اور ہمدردی والی صفت میں وہ تاثیر ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ 130 منزل کی عمارت کے اوپر کوئی عورت کھڑی ہو اور مرد نیچے سے گزر رہا ہو تو عام طبیعیوں کے موافق لازمی طور پر اس مرد کی توجہ عورت کی طرف جائے گی۔ کشش کے اعتبار سے زمرد کا کوئی پتھر، مقناطیس کا کوئی ٹکڑا اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا عورت مرد پر اثر رکھتی ہے۔ منووگیان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی خالی میدان میں مردہ ہڈی ایک عورت کی اور ایک مرد کی رکھ دی جائے تو بھی ان دونوں میں مولان ہو جائے توافت الفروش۔ اسی لیے دین کے عالموں، فقہا نے بوڑھی سے بوڑھی عورت نانی پر نانی بھی ہو چکی ہو پھر بھی اس کے لیے بنا محرم کے سفر کرنا جائز قرار نہیں دیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پرنانی کو چاہنے والا کوئی پرنانا آ جائے۔ عورت کی توجہ اور مسکراہٹ، چہرے کے ناک نقشے اور اشاروں ہی میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ مرد کے دل میں جگہ بنا کر اس کو اپنا بنا سکتی ہے۔ پھولوں کا حسن و جمال ایک طرف، شاخوں کے لچکنے اور بل کھانے کے انداز ایک طرف، جنگل اور اس کے سلسلوں کی بہار اور دل فریب انداز ایک طرف، ٹیلوں اور چوٹیوں کی شادابی ایک طرف، نیروبی کے نیشنل پارک زو کی سیر ایک طرف، باربیڈوس اور موریشس کے ڈیپو کی چھٹیاں ایک طرف، اور نیک فرمانبردار بیوی کا مسکراہٹ کے ساتھ شوہر کو لبیک کہنا ایک طرف۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، کہو جانے من کیا حکم ہے۔ ایک طرف پرندوں کا شور، تاروں کی خرگوشی، صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے نغمے، دنیا بھر کے گویوں اور قوالوں کی قوالیاں اور سنگیت ایک طرف، نیک بیوی کے بلالچ محبت، حسن و جمال، سجے ہوئے اور شائستہ جذبات، حد سے زیادہ سمانت اور استھاپت تعلق کا جیتا جاگتا تصور ایک طرف۔ یہ حقیقی نیک فرمانبردار بیوی کا ایک خفا ہے، جبکہ نیک بیوی شوہر سے سچی محبت کرنے والی، نرمی و شفقت، میل و محبت، نظروں اور ہونٹوں کے تبسم کے ساتھ پیش آنے والی، اس سے کہیں زیادہ تر و تازہ اور رنگین ہے۔ اس لیے سمجھدار بیوی کو شوہر کی محبت چاہنے یا اس میں اضافہ کے لیے کوئی تعویذ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی کوئی اس بارے میں کسی تدبیر کی ضرورت محسوس کرے یا کسی کے مقدر میں کوئی ایسا شوہر آ گیا ہو جس کو سمجھداری سے گھائل و مائل کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے دل کے بند تالے کھولنے کے لیے 5 چابیاں پیش کرتے ہیں تاکہ نیک بیوی ان سب باتوں کا اہتمام
پابندی کرے اور اپنے گھر میں محبت کی فضا قائم کرے تاکہ دین و دنیا دونوں کی خیر اور بھلائی، تازگی اور برکت نصیب ہو۔ میاں بیوی آپس میں محبت اور شفقت سے رہے۔ پہلی نگاہ: سب سے پہلی چیز مرد کے دل و دماغ پر حملہ کرنے والی اس کی نگاہ ہے، اور اس میں ہرے رنگ کے پودے رکھنا یا کچھ پھول وغیرہ رکھنا یا اسی طرح بیجان خوبصورت قدرتی چیزوں کی تصویریں فریم کر کے لگانا، اور بستر پر صاف ستھری سفید چادر جس پر سلیقے سے رکھے ہوئے خوبصورت تکیے دل کو راحت اور سکون دینے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے چھوٹے ہوادار کمرے میں پہاڑیوں اور ہرے بھرے جنگلات، خوبصورت پھولوں کے باغات کا تصور انسان کے دل و دماغ کو راحت پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر میں جو کچھ عطا فرمایا ہے، چاہے کتنی ہی چھوٹی نعمت ہو، لیکن صفائی و ترتیب سے رکھنے سے اس نعمت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا ہے سننا: نیک بیوی کی ایک ہی سریلی آواز مرد کو گرویدہ، فریفتہ و عاشقی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں بہت ہی تعجب ہوتا ہے، انتہائی حیرت ہوتی ہے جب کوئی عورت آ کر یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھے کہیں لے کر نہیں جاتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی پیاری آواز دی ہے۔ اگر وہ اس کا صحیح استعمال کر لے تو کیا کوئل کی کوک، پرندوں کے نغمے، مینا کا چہچہانا، تتلیوں کا البیلا پن، لالا پھول کی رنگینی، شبنم کی ٹھنڈک، شفق، سورج چھپنے کے بعد رہنے والی آسمان کی سرخیاں، یہ سارے مناظر قدرت ایک طرف، لیکن نرم دل و فرمانبردار بیوی کا ایک میٹھا بول ہو جائے، گویا کوثر و تسنیم کی جنت کی نہروں کے نام نہر سے دھلا ہوا ایک پھول ہے کہ جی میں حاضر ہوں، کہیے کیا حکم ہے۔ شوہر کے دل کو لبھانے اور مردہ دل میں زندگی کی نئی امنگ پیدا کرنے، دل کی مردہ کیاریوں میں نئے ولولوں اور نئے حوصلوں کے پھول کھلانے کے لیے ایک ہی بول بہت ہی زیادہ کافی ہے۔ اس کے نرم و سوتھرے لہجے سے شوہر کی کایا پلٹ سکتی ہے، اس کی نگاہ میں فرق آ سکتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے آ سکتی ہے، اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے، اس کی جوانی دوبارہ لوٹ سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ خوب سمجھداری سے کام لے کہ کس وقت کیا کہنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں نرم بول بولنا ہے، کہاں زور سے بولنا ہے۔ ان سب موقعوں کا خیال رکھے کہ یہ سب وہ راستے ہیں جو شوہر کے دل تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ خاص کر کان کا دروازہ ایسا ہے کہ اس سے ایک بار کوئی بات اندر چلی جائے تو بہت مشکل سے کھرچنے کے بعد نکل جائے تو خیر، ورنہ موت تک سنی ہوئی بات بھلائی نہیں جا سکتی۔ اللہ رحم کرے اس شاعر پر جس نے کہا ہے، تیروں و تلواروں سے جو زخم لگتے ہیں ان کو دواؤں کے ذریعے بھرا جا سکتا ہے، لیکن دین وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن جو زخم زبان کے ذریعے سے لگتے ہیں وہ بھرے نہیں جا سکتے، وہ ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو اچھی زبان استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں ایک دوسرے سے کوئی بری بات نہ سنیں۔ بیوی کو چاہیے کہ طعنے بالکل نہ دے، جیسے آپ تو ہمیں کہیں نہیں لے جاتے، ہمارے گھر میں دیکھیں کوئی اچھی چیز ہے، فلانی کے گھر دیکھیں کیسے پردے، الماری، فریج وغیرہ ہیں، ہمارے گھر میں دیکھیں یہ بھی کوئی دین ہے کہ دوسرے پر تو خوب خرچ کرے، اپنا گھر فقیروں کی طرح رہے۔ ایسا طعنہ شوہر کے وہ بالکل نہ سنائیں، اس سے رہی سہی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ پہلے اس کو اپنا عاشق بنائیں، پھر الماری، پردے، صوفے سب آ جائیں گے، پانی مانگو گے تو گلاس آ ہی جائے گا۔ اس لیے پہلے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو، پھر وہ خود پوچھے گا تمہارے لیے کیا لاؤں، تو کہو فلانی چیز اگر آپ مناسب سمجھے ہیں تو لا دیں، جس کی تفصیل اور اس کا طریقہ پہلے آ چکا ہے۔ تیسرا ہے سونگھنا: کچھ لوگوں کو اس کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ قدرت نے سونگھنے کی طاقت میں کتنی تاثیر رکھی ہے، خصوصی طور سے جنسی سمبندھ کے اندر سونگھنے کی طاقت تو ودوانوں کے یہاں بھی مانا ہوا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر عورت کے گدود کے ذریعے کھالوں
سے ایک ایسی غیر محسوس خوشبو مہکتی ہے جو مردوں کی عقلوں کو کھو سکتی ہے، اور صدیوں سے مرد عورت کی طرف اسی مہک کی وجہ سے مائل ہوتے ہیں۔ جس عورت میں جتنی زیادہ یہ مہک ہوتی ہے، مرد اس کی طرف اتنے ہی زیادہ آکرشت ہوتے ہیں، اور جس میں یہ کم ہوتی ہے اس کی طرف کم مولان ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ مثالی عورت۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے ایسی خوشبو کا استعمال رکھے جو اس کی ناک کے ذریعے اس کے دل و دماغ تک پہنچے، اور ایسی خوشبو ہو جس کا رنگ زیادہ ہو، مہک کم ہو، جیسے خوشبودار مہندی، زعفران وغیرہ۔ اس میں عورتیں مردوں سے زیادہ ماہر ہیں کہ کون سی خوشبو کس وقت استعمال کی جائے۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کو بھی خوشبو لگا دے۔ اگر آپ نے کبھی اپنے شوہر کو خوشبو نہیں لگائی تو اب ضرور لگائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگاتی تھیں۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ یا حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگا رہی ہیں۔ یہ میاں بیوی میں محبت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ عورت سے دور رہنا عبادت ہے، یا مجاہدہ ہے، یا قربانی ہے، یا بالکل غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی مخصوص حالت یعنی مہاوری کی حالت میں ہونے کی وجہ سے مسجد میں جا نہیں سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک مسجد کے باہر کر دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنگھی کر دیتی ہیں۔ کیا اس میں نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عورت سے دور رہنے کو ثواب یا عبادت سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غرض یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی اپنے شوہر کے بالوں میں کنگھی نہیں کی تو آج سے اس سنت پر عمل شروع کر دیں، اور آئندہ اپنے شوہر کو عام نمازوں اور جمعہ کی نماز کے دن کے لیے جانے سے پہلے احرام کی نیت سے پہلے گھر سے نکلنے وقت خوشبو اپنے ہاتھوں سے لگائیں۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں سے ان کے سر کے بالوں میں اور داڑھی میں کنگھی کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی محبت تو اس سے بہت ہی بڑھے گی، اور سنت کا ثواب بھی الگ ملے گا۔ اسی طرح عورت کو شوہر کے ناک کا بھی بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، دانت گندے ہو، کپڑے سے پسینے کی بو آ رہی ہو، کمرے میں بدبو ہو، باتھ روم صاف نہ ہو، تولیہ گندا ہو۔ ان سب میں صفائی کے بعد خوشبو چھڑک دینی چاہیے تاکہ شوہر اس بیوی سے خوش رہے اور دونوں محبت سے رہے، اور شیطان کو اس گھر میں آنے کا موقع نہ ملے۔ اور اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے جو امامہ بنت حارث نے اپنی بیٹی کو کی تھی کہ سرما اور پانی کا استعمال ادھک رکھنا، سرمے سے اچھی خوبصورت لگو گی، اور پانی یعنی وضو غسل خوب زیادہ کرنا، اس سے بدبو نہیں آئے گی اور خوشبو بڑھے گی۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کی اہمیت۔ مسلمان بیوی کو یہ بات ہمیشہ خیال رکھنی چاہیے کہ وہ جتنی صاف ستھری ہوگی اتنی ہی اللہ کی مقرب قریبی ہوگی، اور فرشتے بھی اس کے نزدیک رہیں گے، اور جتنی گندگی اور بدبو والی ہوگی اتنی ہی شیطان اور اس کے ساتھیوں کے نزدیک ہوگی۔ اسلام نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ صفائی پر زور دیا ہے۔ غور کیجیے، اگر کوئی عورت گندے اور بدبو والے منہ سے نماز پڑھتی ہوگی تو فرشتے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جس منہ سے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کیا جائے، اس کو صاف ستھرا نہ رکھنا کتنی بری بات ہے۔ جسم کے اوپر خوب اچھے پاؤڈر مل لینا، پرفیوم چھڑک لینا، یہ حقیقی صفائی نہیں۔ صفائی کا اچھا معیار تو یہ ہے کہ منہ میں بدبو نہ آتی ہو، دانت صاف ہو، بدن کے غیر ضروری بال کاٹ دیے گئے ہوں، ناک اچھی طرح صاف ہو، بڑے بڑے ناخن کٹے ہوئے ہوں، انگلیوں کے پورے چمکتے ہوئے موتی کی طرح صاف ستھرے ہو، پاؤں کے تلوے صاف ہو، سر کے بال صاف اور کنگھی کیے ہوئے ہو۔
یہ ہے صفائی کا معیار۔ کسی عورت کو اپنی صفائی کا معیار جانچنا ہو کہ آیا میں صاف ستھری کہلانے کی مستحق ہوں یا نہیں، تو ان چیزوں میں صفائی ستھرا دیکھ لے۔ پھر باورچی خانہ، فریج، باتھ روم، ان کی صفائی دیکھ لے۔ ہر وقت ان کی صفائی کا فکر رہے تو سمجھ لے کہ الحمدللہ مجھے صفائی سے محبت ہے۔ یا پھر اپنے سے سمجھدار کسی عورت کو بلا کر پوچھ لے کہ میرے اندر کوئی عیب کی بات ہو، کہیں گندگی و بے ترتیبی ہو تو بتا دینا۔ اسی طرح اگر کرتی رہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن صاف ستھری کہلانے کی حقدار ہو جائیں گی اور صفائی کا حقیقی اصلی معیار حاصل ہو جائے گا، ورنہ اس کے بنا پاؤڈر میک اپ کی ظاہری لیپا پوتی حقیقی اصلی صفائی نہیں۔ اصل تو وہ صفائی ہے جو ہمیں اسلام نے بتلائی اور سکھائی، جس میں خصوصیت سے دانت منہ کی صفائی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہے کہ پان کھا کر سو جاتی ہیں یا چاکلیٹ سویٹی کھا کر بنا دانت صاف کیے خود بھی سو جاتی ہیں اور بچوں کو بھی بنا دانت صاف کروائے سلا دیتی ہے۔ افسوس، ہائے افسوس، اس ماڈرن تعلیم نے ہماری اصلی سوغات کو بھی ختم کر دیا۔ حدیث کی کتاب بخاری شریف میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک کمرے سے ان کے دانت صاف کرنے کی آواز سنتے تھے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی مسواک سے دانت صاف کرنے کی آواز سنتے تھے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن میں کسی بھی وقت بھی لیٹتے تو اٹھنے کے بعد وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صفائی اور خصوصاً دانتوں کی صفائی کی اتنی اہمیت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور پاک جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تو فرمانے لگی مسواک۔ اب ہم غور کریں، کیا ہم اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں؟ آپ کے شوہر، بیٹے، بھائی جب گھر آئیں تو اس کو مسواک کی ترغیب دیں، شوق دلائیں تاکہ یہ سنت زندہ ہو جائے اور آپ کو دوہرا ثواب مل جائے۔ اے مسلمان بہن، کیا آپ کے لیے نمونہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ مبارک عمل کہ وہ اپنے دانتوں کی صفائی کی کتنی اہمیت رکھتی تھی، جو آپ نے پچھلی حدیثوں میں پڑھ لیا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ ہماری گزارش ہے، اپنے مسوڑوں اور دانتوں کے مناسب باریک یا موٹی مسواک لے اور مسواک کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ ممکن ہو تو ہر دن 2-3 دن کے بعد اس کا برش بدل لیں یا مسواک ہی بدل دیں۔ کھانے کے بعد ضرور مسواک یا برش سے اچھی طرح دانت صاف کر لیں۔ پیاز یا لہسن کی طرح کی چیزیں کھا کر دانتوں کو اور ان کو کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو خوب صاف کر لیں۔ دانتوں کے بیچ کھلال کرنے کے لیے مخصوص دھاگا ڈینٹل فلاس دوا کی دکان سے ملتا ہے، وہ لے کر دانتوں کے بیچ آئینہ دیکھ کر کھلال کر لیں تاکہ کوئی کھانے کی چیز رکھ کر بیماری اور بدبو کا سبب نہ بنے۔ ممکن ہو تو آئینہ دیکھ کر دانتوں کو صاف کریں۔ خود بھی پان کھانے سے بچیے اور بچوں کو بھی بچائیں کہ اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ضرور دانتوں کو دیکھ کر کھلال کر لیں، ورنہ دانتوں کے بیچ کوئی ذرہ رہ جانے سے وہ رات بھر نئی بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب ہو جاتا ہے۔ رات کو چاکلیٹ، میٹھی چیزیں کھا کر دانت خوب صاف کریں، اس لیے کہ سویٹس ایٹ ٹیتھ، میٹھی چیز دانتوں کو کھا جاتی ہے، یہ کہاوت یاد رکھیں۔ سال میں ایک بار ممکن ہو تو دانتوں کی ماہر کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنے دانتوں کی جانچ کروائیں، اور یاد رکھیے دانت جتنے صاف ستھرے اور صحیح رہیں گے اتنے ہی جسم کے دوسرے اعضاء انگ صحیح، چست و چاق چوبند رہیں گے۔ صاف ستھرے دانتوں سے چبائی ہوئی غذا پیٹ کی تندرستی اور معدے پیٹ جس جگہ کھانا جاتا ہے کی چستی کا ذریعہ ہے، جس سے سارے بدن کو
صحت و طاقت ملتی ہے اور پیٹ اور معدہ پورے جسم میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دانتوں کی صفائی کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اسلام میں اس کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے، اور ایک شوہر کے دل میں بیوی کی محبت آنے کے لیے دانت کی صفائی کتنی ضروری ہے اور لازمی چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے اچھی طرح لگا سکتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلیم رضی اللہ عنہا کو ایک عورت دیکھنے کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ اس کے منہ کی مہک سونگھ لینا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ دانتوں کی صفائی کیسی ہے، کہیں دانتوں کو صاف نہ رکھنے کی وجہ سے بدبو تو نہیں آ رہی یا ایریا کے اوپر یا آس پاس میں میل تو نہیں جمی ہوئی ہے۔ اس سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو نکاح میں لینے کے لیے اس کی صفائی ستھرا کا کتنا خیال فرماتے تھے اور اس میں دانتوں کی صفائی کی کس قدر اہمیت تھی کہ منہ کی مہک کے بارے میں خاص تاکید فرمائی کہ دانت صاف شفاف نہ ہو تو منہ کھولتے ہی سارے چہرے کی زینت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دانت صاف نہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں ایک عجیب سی بو پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہر پاس بیٹھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ شوہر کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے نیک بیوی کو چاہیے کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خود بھی خوب اہتمام رکھے اور اپنی چھوٹی بہنوں بچوں کو بھی اس کا اہتمام پابندی کروائیں۔ اسی دانتوں کی صفائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک عربی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام نے عورت کو صاف ستھری رہنے کی اس قدر تاکید کی ہے کہ جب شوہر کچھ مدت کے لیے سفر پر گیا ہو تو واپسی میں شوہر کو تاکید کی گئی ہے کہ بنا اطلاع کے گھر نہ پہنچے۔ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ بکھرے ہوئے پراگندہ اور میلے کچیلے بالوں والی عورت اپنے بالوں کو صاف کر کے کنگھی کر لے اور جن زائد بالوں کو دور کرنے کا حکم ہے انہیں دور کر دے۔ دیکھیے، ان دو مختصر جملوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار، اللہ کی رضا چاہنے والی شوہر کی محبت کی اچھک نیک بیوی کے لیے بہت سی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی ایسی حالت میں نہ دیکھ پائے جس سے اس کے دل میں بیوی سے نفرت پیدا ہو، کیونکہ دین و دنیا کی بھلائی اور خوبیاں کا مدار و معیار ہی میاں بیوی کی محبت پر قائم ہے۔ میاں بیوی کی زندگی ایک چھوٹی سی حکومت کی طرح ہے جس میں شوہر اس ملک کا مالک اور حاکم ہے تو بیوی اس گھر کی رانی اور ملکہ ہے، اور جتنی دونوں میں محبت کی مٹھاس، پیار کی گرمی، شفقت کی شیرینی باقی رہے گی، اتنی ہی دنیا میں مٹھاس اور پریم باقی رہے گا، اتنی ہی دنیا میں خیر بھلائیاں پھیلتی رہے گی۔ اس لیے اسلام نے بیوی کو صفائی ستھرائی کی خاص تاکید کی ہے، یہاں تک کہ دانتوں کی صفائی، منہ کی مہک، بالوں میں کنگھی، زائد بالوں کا دور کرنا، ان سب باتوں کی خصوصیت کے ساتھ تاکید کی ہے۔ اس لیے اس حدیث کی واقعہ میں حدیث کے مشہور محدث علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ تو حکم سفر و گھر پر رہنے دونوں کے لیے عام ہوگا کہ بیوی کوشش کرے کہ شوہر کی موجودگی میں بھی بیوی ان دو باتوں کا خصوصیت سے خیال رکھے، بالوں میں کنگھی اور زائد بال کاٹنے کا اہتمام رکھے، اور شوہر بھی کوشش کرے بیوی کی مجبوری کی حالت میں یا کسی ایسی حالت میں اس سے نکٹتا نہ کرے جس سے اس کی کسی ایسی حالت پر واقف ہو جس سے شوہر کی طبیعت بیوی سے مولی ہو۔ اس حدیث میں شوہر کو حکم ہے کہ اچانک گھر میں نہ کود پڑیں بلکہ بیوی کو اس کے حالت کے اعتبار سے اتنا وقت ضرور دے کہ جس میں وہ تیار کر لے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شوہر کے آنے کا کوئی وقت متعین ہو تو اگر کسی وجہ سے کسی دن آفس سے جلدی آ جائے یا اپنے مقررہ نردھارت وقت سے پہلے آ جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر ممکن ہو تو اطلاع کر دے کہ میں ابھی گھر آ رہا ہوں، کہ میں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، واللہ اعلم۔
चौथा है छूना। यह बात तो शादी के बाद अच्छी तरह मालूम हो जानी चाहिए कि मियाँ बीवी के जिस्मों का आपस में मिलना दिलों के मिलने का बहुत बड़ा और मुख्य सबब और रुकने आज़म होता है। कुदरती तौर से दोनों के जिस्मों की हरारत व गर्मी, खुसूसन जो औरत के बदन से बाहर आती है, दोनों की बीमारियों व परेशानियों का इससे खात्मा होता है। इसलिए मुसलमान बीवी को इस लज्जत को हासिल करने में शौहर का मददगार बनना चाहिए, न कि इसके उलट। अगर शौहर हाथ लगाकर छूना चाहे तो वह अपने जिस्म को पहले से आगे कर दे। ऐसा न हो कि वह अपने जिस्म को उससे दूर रखे, बल्कि खुद भी उसका जिस्म छूकर अपने जिस्म को छूने की दावत दे और कोशिश करे कि इस फ़ानी लज्जत के ज़रिए शौहर को आखिरत की लज्जतें या दिलवाएं। इस तरह ये लज्जतें तो हमारे बाप दादा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हासिल करते रहे और दुनिया से चले गए। इस लज्जत को कोई हमेशा के लिए हासिल नहीं कर सकता। हम भी यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए हम देख ले कि कहीं हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का कोई हुक्म टूट तो नहीं रहा, हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो रहे हो। इसलिए हम अभी तौबा कर ले और जो 100% अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने में गुजारें और उन हुक्मों को दुनिया भर के सारे इंसानों के अंदर लाने की कोशिश व फ़िक्र करें, ताकि सारी दुनिया के इंसान आखिरत के उस हकीकी और हमेशा वाली लज्जत से महरूम न हो। पाँचवा है चखना। ज़ौक़ व जायका हासिल करने का इंसान के पास सबसे पहला ज़रिया मुँह है, जो सर से सबसे ज़्यादा हसास अंग है। बहुत जल्द असर कबूल करता है और इस मुँह के ज़रिए सबसे पहली चीज़ बोसा चुंबन है, जो दोनों के ताल्लुक़ की मात्रा बिना किसी दलील और वज़्ज़त के दे देता है। बिना किसी थर्मामीटर की मोहब्बत का दरसा और उसका वज़न बता देता है। यह बोसा ऐसी गूंगी चीज़ है जो बिना कहे ही सब कुछ कह देती है। ऐसी बेज़ुबान है जो बिना ज़बान के अपने दिल की बात सुना देती है। दयालल में सबसे ज़्यादा सच्ची और पक्की चीज़ यही बोसा है, जो मियाँ बीवी के जिस्मानी और रूहानी रिश्ते को मजबूत से मजबूत करता रहता है। हज़ारों मोहब्बत की बातों और हज़ारों दलीलों के मुकाबले में यह एक मीठा बोसा ज़्यादा वज़न रखता है। समझदार शख्स का सब बीवी सच्चा बोसा लेती है तो वह समझ जाता है कि यह मेरी और सिर्फ मेरी ही है। न इसके लिए कोई वक्त खास किया जा सकता है, न कोई तरीका व सलीका। यह मोहब्बत का फव्वारा फूटने पर दोनों की बेकाबू कर देती है कि वे एक दूसरे से बोसा लें और दोनों को मोहब्बत के जज्बात के इजहार पर मजबूर कर देता है कि वे बोसा लेकर अपने आप को मुतमईन करे। लेकिन बहुत सी बार जाहिल बीवी इसमें कोताही करती हैं, या तो यह बोसा लेती ही नहीं सिवाय जिनसी मिलाप के। हालांकि सहाबी औरतें रज़ियल्लाहु अन्हु का मुख्तलिफ वक्तों में अपने शौहर का बोसा लेना साबित है। खुसूसन शौहर घर से जब बाहर जा रहा हो तो बीवी उसे पेशानी पर अलविदा बोसा दे, जिससे अज़मत व एहतराम के बोसे के साथ मोहब्बत व शफ़क़त की महक हो। वो सफ़र पर जा रहा हो तो उसकी इज़्ज़त व अज़मत की रियायत रखते हुए शौहर की पेशानी का बोसा ले ले। जब वह शौहर सफ़र से लौटे तो बोसा दे। इसी तरह जब शौहर बोसा लेने का इरादा करे तो एक गाल के साथ दूसरा गाल भी आगे कर दे, ताकि मोहब्बत में पायदारी व दवाम बढ़े। लेकिन जो नादान औरतें इससे गाफिल हैं, वे मियाँ बीवी के बहुत से भेद और राज़ों से नवाकिफ़ होती हैं और ऐसे मियाँ बीवी यह हकीकी लज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला की दुनिया में अपने बंदों के लिए रखी है, जिसकी लज़्ज़त दुनिया की हर लज़्ज़त से ज़्यादा ऊँची व महंगी है, लेकिन दुनिया के हर अमीर व गरीब काले गोरे को हासिल हो सकती है। इसलिए समझदार बीवी को चाहिए कि बोसा ले और बोसा दिलवाए, ताकि उससे दिल के बंद ताले खुल जाएं। बहुत सी औरतें शौहर की मोहब्बत के लिए पानी
پڑھواتی ہیں، عملیات کرتی ہیں، تعویذ لیتی ہیں۔ یہ شوہر دوسری بیوی نہ کرے، مجھ پر صحیح توجہ دے۔ ان کو چاہیے کہ محبت بڑھانے کا یا بوسے والا آسان تعویذ استعمال کرے۔ اکثر جو عورت موقع چاہ کر بیٹھتی ہیں یا مطلقہ ہو جاتی ہیں یا اس کا شوہر اس پر ظلم کرتے ہوئے دوسری شادی کر لیتا ہے، اگر آپ اس کے اسباب، کارن اور وجوہات معلوم کریں تو اکثر آپ کو یہی 5 اسباب اختیار کرنے میں عورت ہی کی طرف سے کوتاہی ملے گی کہ بیوی نے ان 5 کے ذریعے شوہر کا دل جیتا نہیں، ان 5 چابیوں کے ذریعے شوہر کے دل کے بند تالے کھولے نہیں، اسے محبت کرنا نہیں آیا، اسے محبت کا اظہار نہیں آیا، اور خاص طور میں 5ویں چابی یعنی شوہر کا بوسہ لینا، اس میں جہاں جہاں جتنی کوتاہی ہوتی ہے اتنی ہی محبت میں کمی آتی ہے۔ اگر بیوی یہ کام اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے تو سونے پر سہاگا اور نورون علی نور ہوگا، دنیا کے مزے تو ملے ہی، آخرت کے انعامات بھی ملے، اور سب سے بڑی بات اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا کیا پوچھنا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ یا اللہ آپ ہمیں خوش کر دیجئے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ شکریہ ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔